السلام علیکم دوستوں، میں قاسم علی شاہ. میری ویڈیوز، ٹی وی پروگرامز، کتابیں، بلاگز، سوشل میڈیا، سب چیزوں سے آپ واقف ہوں گے. آج میں صبح سے بیٹھا ایک خیال کو بار بار میں کہیں نہ کہیں دہرا رہا تھا. بار بار ایک خیال آ رہا تھا اور میرا دل کیا کہ میں اس کا اظہار کروں. میں زندگی میں جب بھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور وہ تمام کے تمام مومنٹس کو، لمحوں کو یاد کرتا ہوں جس میں مجھے محسوس ہوا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، اور وہ سب لمحوں کو یاد کر کے، ریکال کر کے، آنکھوں میں نمی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا کتنا کرم اور فضل مجھ پہ ہے. ان خوبصورت یادوں میں ایک ایسا لمحہ جس کو میں جب بھی یاد کرتا ہوں میری آنکھوں میں بھی نمی آتی ہے، میرا سر بھی عقیدت سے جھک جاتا ہے. میں دنیا کے ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہوں جسے جب عمرے کی سعادت حاصل ہوئی اور وہ مکہ اور مدینہ گیا، تو جب میں مدینہ میں تھا میرے والد اور والدہ میرے ساتھ تھے. مجھے آج بھی مسجد نبوی کی وہ عشاء کی نماز یاد ہے. جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کھڑا پڑھ رہا تھا تو وہ آوازیں، بڑی خفیف سی آوازیں جو کہہ لیجئے رونے کو روکنے کی اور کہیں آنسوؤں کے ٹپکنے کا جو انداز ہے، اور بار بار اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے رونے کو روکنے کی جو کوشش تھی میرے والد کی، اور یہی کوشش میری تھی اس لمحے. میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھولا. میں اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرتا ہوں کہ میرے والدین نے مجھ پہ کتنے احسان کیے. مجھے پیدا کیا، مجھے کھلایا پلایا، جوان کیا، تعلیم دی، لیکن اللہ کی قسم میں ان کا کبھی احسان ایک چیز کا نہیں اتار سکتا. سب چیزوں کا نہیں اتار سکتا لیکن اس کا تو کبھی نہیں اتار سکتا کہ انہوں نے مجھے درست عقیدہ دیا. اور میرے بڑے بوڑھوں جتنوں میرے پیچھے مڑ کے دیکھوں ہوش و حواس کام کرتے ہیں، دادا سے، نانا سے، نانی سے، دادی سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، میں نے ان سب کو عشق رسول پہ کبھی کمپرومائز کرتے نہیں دیکھا. توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ کبھی کمپرومائز کرتے نہیں دیکھا. یہ سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتے ہی سر جھکاتے تھے، آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی. مجھے ترکوں کا یہ انداز بڑا پیارا لگتا ہے. وہ کھانا کھا رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن جب بھی سرکار کا نام آتا ہے وہ عقیدت سے سر کو جھکاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو سینوں پہ رکھتے ہیں. یہ انداز اللہ کرے ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے. کسی کا کوئی انداز اگر بہتر لگے اسے اپنانا چاہیے. میں اس بات کا بھی آج اظہار کروں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بائی جینز ایک بڑی میرے پہ عنایت کی. وہ عنایت یہ کہ مجھے تدریس کا شعبہ دیا. میرے بڑے بوڑھے 1400 سال کی تاریخ، اس میں کہیں نہ کہیں اصلاح، تبلیغ، خیر کی بات کرنا یہ جینز میں چلا آ رہا تھا. اور یہ شاید جینز کی ایک طاقت تھی جس کے ذریعے اللہ نے میرے اس پیغام کو، خیر کی بات کو، اصلاح معاشرہ کے پیغام کو اتنا پھیلا دیا. میرا گاؤں جو 500 سال سے گجرات میں آباد ہے، یہ سارے وہ سید تھے جو عرب سے یہاں مائیگریٹ ہوئے تبلیغ کی غرض سے اور یہیں پر آباد ہو گئے. میں اس چیز کو بھی فخر سمجھتا ہوں کہ وہ درست عقیدہ کہ اللہ کی ذات کو ایک ماننا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ عنایت، یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. اور اس بات کا اظہار کروں گا جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، خدا را اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے. اس کو عقیدے کی درستگی کی شدید ضرورت ہے. وہ قرآن حدیث پڑھے اور مطالعہ کرے، اللہ سے ہدایت مانگے. اللہ بڑا کریم ہے. میری زندگی کے تمام فورمز جہاں پہ میں بات چیت کرتا رہا، وہ تمام فورمز کو میں یاد کرتا ہوں. کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، میرے یہ جملے میرے تمام شاگرد اور فالوورز سے یاد کریں گے کہ میں کہتا ہوں آپ کے قدموں کی خاک پہ بھی ہمیں مر مٹنا چاہیے. میں اپنے بچوں کو شاید کوئی وراثتیں دے سکوں نہ دے سکوں، لیکن عقیدہ سب سے بڑی وراثت ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو، جہاں آپ کہتے ہیں پراپرٹیز دینی ہے، مال دینا، متا دینا، خدا را تربیت دیجئے اور عقیدہ، درست عقیدہ ضرور دیجئے. اللہ نے یہ بھی عنایت کی کہ پاکستان کے جتنے بڑے نام ہیں، علمی نام ہیں، مشائخ کے نام ہیں، سب سے بڑھ کے تمام مکتبہ فکر سے مجھے بڑی محبت ملی. میں کبھی بھیرا شریف جاؤں، میں کبھی ثاقب رضا مصطفی صاحب کو ملنے جاؤں، میں طارق جمیل صاحب کو ملنے جاؤں، میں دارالعلوم میں جاؤں، میں جامعۃ الرشید میں جاؤں، جو محبت مجھے ملتی ہے شاید میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر پاؤں. ہمارا فیس بک پیج، اس پہ بلیو ٹک لگ چکا ہے. فاؤنڈیشن کا پیج ہے، وہ بھی کلیئر موجود ہے. یوٹیوب چینلز ہیں، ٹویٹر ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام، وہ تمام سورسز جہاں پر ہم آفیشلی موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ تمام آفیشل چیزوں کے آپ کو لنکس اور پیج اور سنیپ شاٹس دکھا دیے جائیں۔ آپ ان سب کو پہچان لیجئے، بغور دیکھ لیجئے، یہ سب وہ آفیشل چیزیں ہیں جو میری ٹیم نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہیں۔ ان تمام سنیپ شاٹس کے علاوہ، تمام پیجز کے علاوہ، تمام وہ کہہ لیجئے ٹویٹر اکاؤنٹس اس کے علاوہ، تمام کے تمام انسٹاگرام اس کے علاوہ، وہ سب کے سب فیک ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ انہیں رپورٹ کر سکتے ہیں۔ میں اس کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اگر ممکن ہو، آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے، فالو کرتے ہیں، آپ فین ہیں، آپ میرے شاگرد ہیں، آپ کی ایک دوستی ہے مجھ سے، ایک محبت اور احترام کا ایک تعلق ہے، میری آپ سب سے گزارش ہے آپ ان کو رپورٹ ضرور کیجئے۔ میں وہ تمام کے تمام پیجز پہلے فیس بک کے دکھانا چاہوں گا، اس کے بعد ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ جاؤں گا، جو فیک ہیں، جو آفیشلی ہم نہیں چلا رہے۔ اس ویڈیو میسج کے ذریعے میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو سائبر کرائم ہے اور سائبر کرائم کے لاز ہیں وہ یقیناً موجود ہیں، لیکن پبلک اویئر نہیں ہے، لوگ نہیں جانتے۔ ہمارے کئی محبت کرنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنا سنگین جرم ہے کہ آپ کسی کی تصویر، کسی کا آئی ڈی، کسی کا نام، کسی کی شناخت استعمال کر کے جب کچھ پوسٹ کرتے ہیں تو کتنی بڑی زیادتی آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام پیج، ٹویٹر اکاؤنٹس اور اس کے ساتھ انسٹاگرام جو ہم نے دکھائے آپ کو کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، اس کے قطعی ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ وہ سب لوگ ہیں، ان میں سے 99.9% ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ان میں سے کئی گروپس کو، پیجز کو ہم نے نوٹس دیا، انفارم کیا، کہا اور مہربانی سے بڑی ایک درخواست کی کہ بھائی آپ یہ ظلم اور زیادتی نہ کریں، کیونکہ آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ جو چیز آپ نشر کر رہے ہیں، جو چیز آپ دکھا رہے ہیں، وہ دراصل آپ آن نہیں کرتے کہ وہ آپ ہیں۔ بڑی دنیا نے بعض اوقات یہ بھی کمپلین کی کہ ہم نے کوئی میسج کسی پیج پہ کیا اور اس نے رپلائی کرنا شروع کر دیا، اور بعض اوقات کسی نے کوئی دھوکہ بھی کیا۔ ہمیں گاہے بگاہے اس کی کمپینز کرنی پڑی اور اس کا اظہار کرنا پڑا کہ یہ پیج، یہ اکاؤنٹ، یہ ٹویٹر، یہ لنکس ہمارے نہیں ہیں، آفیشیل جو اناؤنس کیے گئے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اور میری آپ سب سے درخواست ہے، آپ کو کسی اکاؤنٹ سے، کسی آئی ڈی سے کبھی بھی کوئی میسج آئے اور کبھی بھی آپ پوسٹ دیکھیں جس پہ آپ کا اعتراض ہو، اسے ضرور رپورٹ کریں، اور ہو سکے تو ہمیں بھی انفارم کریں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، کیوں نہ ہم ایک چھوٹی سی تحریک بنا لیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم ویڈیو کے ذریعے، بلاگ کے ذریعے، اپنی رائٹنگ کے ذریعے، پاکستان کا ہر لکھنے بولنے والا باشعور انسان ایک پوری موومنٹ چلائے اور پوری تحریک چلا دے اپنے ویڈیوز، میسج کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے، کہ ہم اس عقیدے پہ کوئی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے۔ میں حضور کے نام نامی پہ میں جذباتی ہوں، خدا کی قسم، میں، میری اولادیں، میری نسلیں نثار، میں نثار، لاکھ کروڑ بار مرنا بھی پڑے تو حضور کے نام نامی پہ مر مٹنے کو تیار ہے۔ میں اظہار کروں گا، ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، ہم خطا کار ہو سکتے ہیں، ہماری عبادتیں کم ہو سکتی ہیں، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کے عشق پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ کے آخری نبی ہونے پہ اگر کوئی شک بھی کرتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، عقیدہ انسان کو ماں کی گود سے ملتا ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ میں ماں کی گود میں اللہ کی شان، اللہ کے قادر ہونے پہ یقین، اللہ کی وحدانیت پہ یقین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات، اور سب سے بڑھ کے بزرگان دین، وہ تمام لوگ جنہوں نے دین پھیلایا، دین کی خدمت کی، ان کے واقعات میں نے ماں کی گود میں سنے ہوئے ہیں۔ اور میں سچی بات، میں کبھی اس قرض کو اتار نہیں سکتا، اور جب میں کبھی والدہ محترمہ سے ملتا ہوں جہاں حکم ہے والدین کے ادب کا، وہاں میرے ادب کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ماں کی آنکھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ نام نامی کو سنتے ہمیشہ نمی دیکھی ہے، اپنے والد کی زبان پہ ہمیشہ درود شریف دیکھا ہے، اور اس عقیدت اور محبت کا اظہار دیکھا ہے کہ کبھی مر مٹنا پڑے، مٹنا تو ہے بھائی، اگر مر مٹنا پڑے تو حضور کے نام پہ ہم مر مٹنے کو بھی تیار ہیں۔ میں اپنا شمار بڑے وثوق اور یقین سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر دین کے سارے خادم دنیا کے موجود ہیں اور ان کی ایک پوری قطار بنی ہوئی ہے، اس میں اگر کوئی آخری ہوگا تو شاید میں ہوں گا۔ اس معاشرے میں دین کی کوئی بھی خدمت کر رہا ہے، میں سچی بات ہے اس کا مشکور ہوں، میں دل پہ ایسے ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ عقیدے کی درستگی، معاشرے کی اصلاح، سب سے بڑھ کے اللہ کی وحدانیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام نامی اور آپ سے عقیدت کے اظہار کو عام کر رہا ہے، میں اس کا مشکور ہوں۔ میرے اس ویڈیو پیغام کو پوری ایک کمپین سمجھیے، یہ کمپین، اس کمپین میں ہر شخص کو شامل ہونا چاہیے اور اس کا برملا اظہار کرنا چاہیے۔ بھائی ہم کسی بات پہ فخر کر نہ سکیں، لیکن سب سے بڑا ہمارا فخر یہ ہے ہم امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، اس کا اظہار کیجئے، برملا اظہار کیجئے۔ اس اظہار کی بڑی ضرورت ہے، اس اظہار سے اپنی زندگیوں کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ اس اظہار کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ساتھ جو اس طرح محبت سے کام کر رہے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، حضور سے محبت رکھتے ہیں، ان سے محبت کرنے کی اور اس محبت کے اظہار کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ سب اپنا بڑا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ کے لیے دل سے دعائیں ہیں۔ اللہ آپ کو شاد آباد رکھے، اللہ میرے ملک کو قائم دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔